سوچو ایک ایسا پیسہ جسے کوئی گورنمنٹ ہی کنٹرول نہیں کرتا، ایک ایسا سسٹم جہاں پر بینک کی ضرورت ہی ختم ہو جائے، اور سب سے بڑی بات اس کا کریٹر بھی ان نون ہے، نہ اس کی کوئی آئیڈینٹی ہے اور نہ کوئی اس کا فیس ریویو ہے، صرف ایک نام، ستوشی ناکاموٹو۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے دوستو، کیا بٹ کوائن ایک صرف ڈیجیٹل کرنسی ہے یا کوئی فائنینشل ریولوشن جو کہ دنیا کی پوری سسٹم کو بدل رہا ہے؟ ویلکم بیک دوستو، اور آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹریڈ اسپیکٹرا ود ملک، جہاں پر ہم کمپلیکس ٹاپکس کو بڑے سمپل اور لاجیکل طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور آج ہم ڈسکس کریں گے بٹ کوائن کی ہسٹری، اس کی ہسٹوری کے بارے میں، ستوشی ناکاموٹو، اور 2 پیزاز کے بارے میں جن کی قیمت آج بلین روپیز سے بھی زیادہ ہے۔ ستمبر 2008 جہاں پر دنیا ایک بہت ہی بڑی فائنینشل کرائسس سے گزری، لیمان برادر جو کہ یو ایس کی 158 سال پرانا بینک تھا وہ بھی کولیپس ہوا۔ بینکس نے رسکی لونز دیے اور گورنمنٹ نے انہیں بیل آؤٹ کیا، اور یہی انفارمیشن آپ کو مائیکل لیوس کی کتاب دا بگ شارٹ، فیڈرل ریزروز اور IMF کی رپورٹس میں بھی ملتی ہے۔ بہت سے لوگ فائنینشلی بینکرپٹ ہوئے اور بہت سے لوگوں کی جاب چلی گئی، اور یہاں پر ایک سوال کریٹ ہوتا ہے، کیا پیسہ صرف بینک کے کنٹرول میں ہی ہونا چاہیے؟ 31 اکتوبر 2008 ایک انجانے شخص نے ایک پیپر پبلش کیا، بٹ کوائن وائٹ پیپر، جس کا ٹائٹل بٹ کوائن اے پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش سسٹم، اور اس کے مصنف کا نام تھا ستوشی ناکاموٹو۔ اس پیپر نے ایک نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس کیا، پیئر ٹو پیئر سسٹم، مطلب ڈائریکٹ ٹرانزیکشن، نو بینک۔ ایگزامپل، آپ مجھے پیسہ بیچنا چاہتے ہو، نارملی بینک فیس ڈیلے، اگر بٹ کوائن کے ذریعے ہوگا تو ڈائریکٹ، انسٹنٹ اور نو مڈل مین۔ اور سب سے پاورفل لائن جو اس پیپر کے فرسٹ بلاک میں لکھی گئی تھی دا ٹائمز میں 3 جنوری 2009، چانسلر آن برنک آف سیکنڈ بیل آؤٹ فار بینکس، یہ بٹ کوائن کا فرسٹ بلاک تھا۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ بٹ کوائن آخر کام کیسے کرتا ہے؟ بٹ کوائن کا بیک بون ہے بلاک چین۔ سمپل لینگویج میں ہر ٹرانزیکشن ایک بلاک ہے، بلاکس چین بناتے ہیں بلاک چین۔ یہ ڈیٹا تھاؤزنڈز آف کمپیوٹر پر اسٹور ہوتا ہے، اس لیے ایک کرنا مشکل، فیک ٹرانزیکشنز امپاسبل، اور یہ سسٹم چلاتا ہے مائننگ، جہاں کمپیوٹرز کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلم سالو کرتے ہیں اور ریوارڈ میں ملتا ہے بٹ کوائن۔ دوستو اب بٹ کوائن کی کہانی سنتے ہیں۔ 22 مئی 2010 ایک پروگرامر لاسلو ہائنک، اس نے 2 پیزاز خریدے جن کی قیمت تھی 10,000 بٹ کوائن، اور یہ بات بٹ کوائن ٹاک فورم پر موجود ہے۔ اگر ایک بٹ کوائن کی قیمت 60,000 ہو تو 10 بٹ کوائن کی قیمت لگ بھگ 6 ملین، یعنی ایک پیزا ڈیل بن گئی دنیا کی سب سے مہنگی ڈیل۔ اس دن کو آج بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بٹ کوائن پیزا ڈے کے طور پر۔ دوستو اب یہاں پر سسپینس یہ ہے کہ آخر کار ستوشی ناکاموٹو گئے کہاں پر سچ تو یہ ہے دوستو کہ 2010 کے بعد ستوشی ناکاموٹو اچانک غائب ہو جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی ای میلز ہے اور نہ کوئی میسیجز۔ بہت سے لوگ سسپیکٹ بنے لیکن آج تک کوئی پروف نہیں ملا۔ آج بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ستوشی ناکاموٹو کے پاس تقریباً 1 ملین بٹ کوائن ہے جن کی قیمت بلینز آف ڈالرز ہے۔ ایک ایسا جینیس جس نے دنیا کا فائنینشل سسٹم ہی بدل دیا اور آخر کار غائب ہو گیا۔ دوستو ابھی سوال یہ ہے کہ کیا بٹ کوائن فیوچر ہے؟ بہت سے لوگ یعنی کہ سپورٹرز کہتے ہیں کہ بھائی اس میں فریڈم ہے، لیکن کریٹکس کیا کہتی ہے اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک اللیگل یوز ہے۔ لیکن سمپل سوال یہاں پر یہ ہے، کیا بٹ کوائن فیوچر ہے؟ اس کا جواب آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتا دینا۔ ایک ان نون انسان، ایک وائٹ پیپر اور ایک آئیڈیا آج بلین ڈالر ایکو سسٹم بن چکا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی ہے، ستوشی ناکاموٹو کون ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جواب پتا ہے تو کامنٹ ضرور کریں۔ میں ہوں ملک جواد احمد، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ملتا ہے نالج وتھ کلیئرٹی۔